السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، اب مجھے تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ اہل الحدیث جو ہے نا، ایک تو یہ پتہ نہیں کیسے اہل الحدیث ہیں۔ دیکھیں، اہل حدیث جو ہے نا، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ محدثین کو کہا جاتا ہے یا کہا جاتا تھا، یہ محدثین کو کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ یہاں اس وقت جو ان پڑھ، بالکل جاہل، جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ نہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ سکتا ہے، بلکہ یہ پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ آیت جو ہے نا عبارت قرآن پاک کی آیت ہے، احادیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتا ہے۔ لیکن اچھا، اس کے یہ لفظ اہل حدیث کے متعلق، اہل الحدیث جو لفظ ہے، اس کے متعلق بھی ان کی عجیب باتیں ہوتی ہیں، آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ غیر مقلدین آخر یہ کیا ہے۔ اب اور کبھی کبھی اس میں ان کی حقیقت بھی آ جاتی ہے، پوری طرح ان کی حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ پہلے آپ شیخ رحمانی کو سن لیجئے جو غیر مقلد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کہلوانا کیا ہے، ذرا سماعت فرمائیے شیخ رحمانی کو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ پرفتن دور میں اپنے آپ کو سلفی اور حدیث کہنا کہیں کہیں واجب اور لازمی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ان کے شیخ رحمانی اہل الحدیث کہلوانے کو واجب کہتے ہیں کہ بھئی اہل الحدیث کہلوانا واجب ہے، یعنی بندے، یعنی مسلمان پر خود کو اہل الحدیث کہلوانا واجب ہے، واجب کا حکم لگا رہے ہیں شیخ رحمانی صاحب۔ لیکن اب اس سے نیچے آ جاتے ہیں ان کے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب۔ اب ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس لفظ اہل الحدیث کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کہلوانا کیا ہے۔ مفتی عبد الرحمن عابد کو سن لیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا واقعی ان ساروں کی بات ایک ہے یا ان میں فرق ہے، یا آخر یہ ہیں کیا۔ ذرا سن لیجئے مفتی عبد الرحمن عابد کو۔ یہ نام اہل حدیث ہے یا سلفی ہے یا انصار السنہ ہے یا کوئی بھی نام ہے یا اہل سنت والجماعت ہے، کوئی بھی یہ نام ہے نا، کسی نے بھی یہ نام دین سمجھ کر، عقیدہ سمجھ کر، ایمان کا حصہ سمجھ کر رکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ نام صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہچان کے لیے نام، ہم سب کے نام ہیں نا اپنے اپنے، کیوں رکھے ہیں نام؟ یہ اللہ نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم نے اپنے الگ الگ نام کیوں رکھے ہیں؟ رب کا نام پسند نہیں ہمیں؟ بھئی یہ نام پہچان کے لیے ہیں، یہ مسلم ہونے کے خلاف یہ نام نہیں ہے۔ اسی طرح اہل حدیث ہونا یا انصار السنہ ہونا یا سلفی ہونا یا اس طرح کا کوئی نام یہ مسلم ہونے کے خلاف نہیں ہے، وہ بندہ مسلم ہی ہے۔ اب دیکھیں جناب، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نام ہم نے دین سمجھ کر، عقیدہ سمجھ کر، ایمان کا حصہ سمجھ کر نہیں رکھا ہوا، یہ پہچان کے لیے ہے۔ اہل حدیث جو کہلاتے ہیں یہ پہچان کے لیے ہے۔ اب اس میں اور بھی کہہ دیا کہ اور مسلک والے جو کہلاتے ہیں یہ بھی پہچان کے لیے، سارے مسلم ہونے کے خلاف نہیں ہیں۔ اب ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث ہی کہلانا واجب ہے، اہل حدیث ہی کہلواؤ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اور نام بھی کہہ سکتا ہے یہ مسلم، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ هو سماکم المسلمین۔ اب جس طرح جماعت المسلمین والوں نے کہا کہ بھئی اللہ تو کہہ رہے ہیں تمہارا نام مسلمان ہے، تم مسلمین ہے، تم کیوں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہو یا اور کوئی فرقہ کہلواتے ہو؟ تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ اہل الحدیث ہے یا جو بھی ہے اہل سنت والجماعت ہے، یہ سارے مسلم کے خلاف نہیں ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے آ گئے، ایک طرف واجب والی بات چلی گئی، یہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا۔ لیکن یاد رکھیں، اب سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی دیکھیں، اہل سنت والجماعت، اس کا تو ثبوت ملتا ہے نا حدیث سے، سنت کی پیروی اور جماعت یعنی صحابہ اکرام کی جماعت کی، یعنی ان منہج پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، یہ تو قرآن و پاک میں، قرآن و حدیث میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ اہل حدیث کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ لفظ اہل حدیث کہاں سے آ گیا؟ اہل حدیث کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا ہے یا رسول اللہ نے بتایا ہے؟ جو غیر مقلد اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جو ایک شیخ رحمانی بھی کہہ رہے تھے کہ واجب ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے نا بھئی، آپ اہل الحدیث ہو، کیوں ہو؟ آپ کو کس نے کہا اہل الحدیث بنو؟ ٹھیک ہے نا؟ تب یہ جب یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو آپ اہل الحدیث کیوں کہلواتے ہو، مساجد پر لکھتے ہو، تو ان کی بات الگ ہو جاتی ہے۔ ان کے ہیں سیف اللہ محمدی، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم مساجد پر جو اہل الحدیث لکھواتے ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیے۔ سر، ہم بالکل بھی اپنی مسجدوں کے باہر اہل حدیث لکھنے کو تیار نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سیف اللہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم یعنی مسجد کے اوپر اہل حدیث لکھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے، ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو اہل حدیث ہیں یہ گورنمنٹ کی وجہ سے مجبور ہو کر اہل حدیث ہیں۔ عجیب بات ہے نا، یعنی قرآن کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی وجہ سے اہل حدیث ہیں۔
اور جو لکھواتے کہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے، ہم اہل الحدیث ورنہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں مساجد پر، یہ خود غیر مقلد کی زبانی وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، یعنی یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی وجہ سے یہ اہل الحدیث جو ہے نا لکھتے ہیں یا کہلواتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اہل الحدیث نام خود ان پر جو رکھا گیا وہ بھی قرآن و حدیث نہ قرآن نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے بتایا ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ ذرا سن لیجیے جلال الدین قاسمی سے۔ وہ حقیقت سے بالکل دور ہے۔ حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں، جو اندر ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں، تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا، اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے، ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے۔ اس طریقے سے انہوں نے بچے کھچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی۔ بڑے آدمی نے بڑا کام کیا۔ تو ناظرین کرام، جلال الدین قاسم نے خود کہا کہ محمد حسین بٹالوی نے نام اہل الحدیث رجسٹر کروایا، یعنی غیر مقلدین کو بچانے کے لیے نام اہل الحدیث رجسٹر کروایا۔ یہ رجسٹر کن سے کروایا؟ انگریز سے کروایا۔ اللہ نے نام نہیں رکھا، رسول اللہ نے نام نہیں رکھا، اس لیے یہ گورنمنٹ والے ہیں، یہ انگریز والے ہیں، ان سے رجسٹر کیے ہوئے ہیں۔ یہ نام نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے علیکم بالسنتی بتایا ہے کہ سنت کی پیروی کرو، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کی سنت پر چلنے کو کہا، اور ما انا علیہ واصحابی، ان چیزوں سے صحابہ کرام یعنی علماء کرام نے یہ چیز نکالی ہے کہ اہل سنت والجماعت، جس طرح یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ تفسیر در منصور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت سے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔